میری شادی کو بمشکل 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ساس اور نندوں نے میرے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ یہ تو بانجھ ہے، اس سے تمہیں کوئی اولاد نہیں ملے گی، تم دوسری شادی کر لو۔ آئے روز میری بڑی نند میرے شوہر کو یہی کہتی پھرتی تھی، جبکہ میرا شوہر بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ آخر ماں باپ کے درجے پر فائز ہونا ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ میری ساس اور نندوں نے میرے لیے زندگی مزید مشکل بنانا شروع کر دی تھی۔ جب بھی بڑی نند سسرال سے آتی تو کبھی اپنی طلاق یافتہ نند کو ساتھ لے آتی اور کبھی اپنی چھوٹی نند کو، کہ کسی بہانے میرا شوہر انہیں دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو یا پسندیدگی کا اظہار کرے۔ میری شادی گھر والوں کی مرضی سے میرے پھپھا کے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میں چونکہ شہر میں رہنے والی تھی جبکہ میرا سسرال گاؤں میں تھا، میں ہر ماحول میں خود کو ڈھال دینے والوں میں سے تھی۔ شروع کے 1-2 ماہ ہی ٹھیک گزرے، خوب ناز نخرے اٹھائے گئے، مگر تیسرے ماہ سے ہی خوشخبری کی رٹ لگاتی ساس اور نندوں نے مجھے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں اکثر یہی کہہ کے ٹال جاتی کہ خدا کی دین ہے، جب اس ذات کی رضامندی ہوئی وہ عطا کر دے گا۔ آخر ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ہماری شادی کو، مگر خیر وہ پرانے خیالات کے مالک لوگ، ان پر ایسے دلائل کام نہیں کرتے تھے۔ شروع میں شوہر بھی انہیں جھڑک دیتا کہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دیتے تھے، ان کا سہارا تھا تو میں سسرال والوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ساس نے شوہر کو بھی بھڑکا کر اپنی طرف کرنا شروع کر دیا۔ 4 ماہ بعد ہی ٹیسٹ کروائے گئے، دونوں کے ٹیسٹ الحمدللہ بالکل نارمل تھے۔ میں نے شکر کے کلمات ادا کیے کیونکہ دل پوری طرح سے ڈر گیا تھا، اگر کچھ نقص ظاہر ہو گیا تو یہ لوگ مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ وقت کے ساتھ میرا شوہر سرمد بھی مجھ سے بیزار ہونے لگا۔ ہر بار ان کی امید جاگتی مگر ہر بار دل ٹوٹ سا جاتا۔ ان کی باتیں اور طنز سن کر میرا دل بھی اب خود کو کوستا تھا۔ میں تنہائی میں اکثر روتی رہتی تھی، مگر خدا کو یاد کر کے حوصلہ ملتا کہ وہ جب چاہے تب نواز دے گا۔ آخر 1.5 سال گزر گیا۔ اب اکثر ہم میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائیاں ہونے لگی تھیں۔ بات کوئی بھی ہوتی، اس کا اختتام اسی طعنے سے ہوتا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ کتنی ہی بار مجھے دھکے دے کر ساس نے گھر سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ میرا میکا وہاں سے 4-5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مجھے تو ٹھیک سے راستہ بھی نہیں پتا تھا اور اکیلے میں آتی جاتی نہیں تھی، وہیں دروازے پر بیٹھ کر روتی رہتی۔ آخر شام کو شوہر گھر آتا تو مجھے اندر داخل کیا جاتا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بدتر دن تھا جب شام کے وقت شوہر میرے پاس آ کر بیٹھا اور چند الفاظ تمہید کے باندھنے کے بعد کہا کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، مجھے لگا میری ریڑھ کی ہڈی سے میری جان کو کھینچا جا رہا ہے، جسم سن ہوتا محسوس ہوا، مجھے لگا میں آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ اس وقت جو کرب محسوس کیا تھا، یہی دل چاہا کہ خود کو ختم کر دوں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں شرمندہ تھی، حد درجہ شرمندہ تھی، میں خود سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ آنسو ضبط کا بندھن توڑ کر بہہ رہے تھے، مگر میرے شوہر پر اس کی اولاد پانے کی خواہش حاوی ہو گئی تھی۔ اس پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اگلے جمعے کو نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ آج ہفتہ تھا، سب لوگ بہت خوش تھے، مجھے دکھا کر مزید طنز کے نشتر چلا کر خوشیاں منا رہے تھے۔ آخر بڑی نند جیت گئی تھی، اس کی طلاق یافتہ نند کی شادی اب میرے شوہر سے ہونے جا رہی تھی اور میں بے بسی کی مورت بنے سب اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میرا وجود یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر تمام تر بچی ہوئی انا ترک کر کے شوہر کے قدموں میں جا گری۔ ساس کے قدم پکڑ کر میری ملکیت میں کسی اور کو حقدار نہ بنانے کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر سب مجھے دھتکار رہے تھے۔ وجود بخار سے تڑپ رہا تھا، میں وہیں زمین پر گری اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو شوہر سرہانے کھڑا تھا، ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا، جبکہ ساس میری دوسری جانب بیٹھی شفقت سے میرے بال سہلا رہی تھی۔ میرا ٹوٹا وجود یہ تبدیلی بالکل سمجھ نہیں سکا۔ آخر میں خود کو محسوس کرنے لگی کہ کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر یہ تو حقیقت تھی۔ وہاں سامنے نند بھی کھڑی تھی، مگر وہ مجھے بڑے ہی خطرناک نظروں سے تاڑ رہی تھی۔ مبارک ہو سیما، تم ماں بننے والی ہو، میرا شوہر بڑے ہی پیار سے بولا۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔
زندگی میں پہلی بار اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر کے میرا شوہر اور ساس اب میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے اور اب دوسری شادی نہیں کرنے والے تھے۔ میری چھوٹی نند بھی اب میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے جی بھر کر شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ آخر خدا نے مجھے اتنا بڑا تحفہ عطا کیا تھا، مگر سب کا اتنا خیال محبت دیکھ کر دل میں ایک بات ضرور کھٹکتی تھی کہ اہمیت تو صرف آنے والی اولاد کی ہے، جس کی بدولت مجھے اتنا پیار مل رہا ہے۔ حقیقت میں میرا وجود کیا ہے؟ وہی جو ان کے قدموں میں پڑا بھیک مانگ رہا تھا کہ میرا شوہر کو میرا رہنے دو۔ ایسے خیالات اکثر دماغ میں پنتے رہتے تھے، مگر میں مثبت سوچ کر کے ذہن سے ایسی باتیں جھٹک دیا کرتی تھی۔ آخر میں کوئی پہلی عورت تو نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے امید سے ہوئے چوتھا ماہ شروع ہونے کو تھا۔ پچھلے 3-4 دن سے میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میں کثرت سے یاد الہی میں مصروف رہنے والے لوگوں میں سے تھی۔ ہر ورد کیا، مگر طبیعت میں بحالی نہ آئی۔ آخر جب بات حد سے گزری تو ڈاکٹر کے پاس شوہر لے گئے۔ ایک بار پھر میری خوشیوں کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ میرے آنے والا بچہ آنے سے پہلے ہی رخ موڑ گیا تھا۔ اس بات کا دکھ سب کو بہت ہوا۔ شوہر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ میں تو بچے کے لیے کپڑے اور کھلونے دیکھ دیکھ کر ہی آنسو بہاتی رہتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں نے دوائی ایسی کھائی ہے جس کی بدولت بچے کو نقصان پہنچا، مگر میں نے ایسی کوئی بے احتیاطی نہیں کی تھی۔ میرے کھانے پینے کا خیال میری ساس خود رکھتی تھی۔ ایک پل کو میرا دل شک کے دائرے میں گیا کہ کہیں ساس نے تو کچھ نہیں کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے دل تہمت کے ڈر سے کانپ اٹھتا۔ بھلا وہ ایسا کیوں کریں گی؟ وہ تو خوش تھیں اولاد کے آنے سے۔ 2 ماہ گزرے تھے کہ نند نے پھر وہی سب شروع کر دیا۔ اس بار سرمد نے بھی انہیں جھڑکا، کیونکہ وہ برحال مجھ سے مانوس ہو چکے تھے اور اولاد کے جانے کا دکھ بھی تھا۔ آخر خدا کی رحمت ہم پر مہربان ہوئی۔ میں ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ ساس اور شوہر پھر بھرپور طریقے سے میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ میں بھی اب کی بار اپنی ادویات وغیرہ کا اوقات کار خود سمجھ کر لینے لگی تھی، تاکہ اس بار ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ شوہر پہلے سے زیادہ میرے قریب آ چکے تھے۔ ساس بھی اب دل و جان سے میرے ساتھ اچھی تھیں، جبکہ چھوٹی نند جب بھی آتی نئے نئے نام سوچ کر بتاتی رہتی۔ بڑی نند جمیلہ پہلے تو منہ بنا کر ذرا الگ تھلگ ہی رہتی تھی، مگر وہ بھی اب ذرا بہتر ہوتی جا رہی تھی میرے ساتھ۔ میرا تیسرا ماہ شروع تھا، تبھی ایک دن بھائی اور بھابھی آئے اور مجھے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ ساتھ ضد تھی کہ اس حالت میں لمبا سفر نہ کرو، مگر خیر وہ پھر مان گئیں۔ 2 ہفتے میں کے رہنے کے بعد ایک دن شوہر اور ساس مجھے لینے کے لیے آئے۔ بڑی نند جمیلہ کے شوہر ٹیکسی ڈرائیور تھے، سو انہی کی ٹیکسی میں ہم گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ سسرال کو 2 راستے جاتے تھے۔ ایک راستہ بند ہونے کی وجہ سے نندوئی نے دوسری طرف کا راستہ لیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ نندوئی نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ساس نے 1-2 بار بہانے سے کہا کہ ذرا آہستہ گاڑی چلاؤ، راستہ خراب ہے، مگر ان کے کان پر تو جوں تک نہ رنکی۔ آخر بیچ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی کو جھٹکا لگا، اس کے ساتھ ہی بریک بھی لگی۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ آنکھیں جب کھلی تو سرہانے نرس کھڑی ڈرپ کی سپیڈ ٹھیک کر رہی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنا جگر گوشہ کھو چکی تھی۔ جی بھر کر چیخ چیخ کر روتی رہی۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا تھا؟ 2 بار مجھ سے یہ نعمت چھین لی گئی تھی۔ دل پر لگے زخموں کو بھرنا آسان نہ تھا۔ شوہر بھی کافی ناراض تھے نندوئی سے۔ نندوئی نے قدموں میں گرنے کے انداز میں بعد میں معافی بھی مانگی، جسے شوہر نے شرمندہ ہوتے ہوئے برحال قبول کر لیا، چونکہ وہ عمر میں بڑے تھے۔ بڑی نند اس بار گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ہائے میرے بھائی کی قسمت، 2 باری اولاد چھن گئی، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے۔ کبھی دوائی کھا کر بچہ ختم ہو رہا ہے تو کبھی کبھی ایسے۔ جمیلہ کی باتیں ایسی ہوتی جیسے ساری غلطی میری ہو، میں جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہوں۔ یہ بچہ نہیں لے سکتی اماں، اس میں مسئلہ ہے۔ میں تو کتنی بار آپ کو کہہ چکی ہوں، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اور کتنے بچے مروانے ہیں اس منحوس ٹائم سے تم نے؟ روتی ہوئی جمیلہ میری ساس کو کہہ رہی تھی۔ دونوں اس وقت دوسرے کمرے میں موجود تھیں۔ میں جو اپنے لیے پانی لینے کچن میں جا رہی تھی، یہ سن کر رکی۔ ساس کا جواب بھی کوئی تسلی بخش نہیں تھا۔ میں حلق سے آنسو اتارتی پانی لے کر واپس آ گئی۔ پہلے رپورٹس میں ادویات آئی تھیں اور اب یہ حادثہ، دونوں میں ہی اس کی وجہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی ہوا تھا کسی ارادے کے تحت ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہونے لگا۔ ساس کا رویہ ایک بار پھر مجھ سے بدلنے لگا تھا۔
مگر وہ کیوں اپنے بیٹے کی اولاد کے ساتھ ایسا کرے گی؟ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ریگولر چیک اپ کے لیے جب اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے جو کہا ایک پل کے لیے تو میں شاک ہو گئی۔ آپ بچہ نہیں لینا چاہتی مس سیما؟ میں نے ان کی بات کی بالکل نفی کی۔ آخر کون عورت ماں بننے کے درجے کو ٹھکرائے گی؟ مگر انہوں نے جو اگلی بات کی وہ میرے لیے مزید دھچکے کا باعث بنی۔ وہ بولی کہ آپ نے دوبارہ ایسی ادویات لی ہیں جس سے بچے کو نقصان پہنچا ہے۔ میں ششدر سی رہ گئی، ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ایک بار پھر رپورٹ چیک کریں یا دوبارہ سے ٹیسٹ لیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں کیوں ایسا کروں گی، وہ بھی دوبارہ؟ مزید ڈاکٹر بولی کہ اگر وہ حادثہ نہ بھی ہوتا تو آپ کا بچہ پھر بھی بچنا ناممکن تھا۔ میرے دماغ پر ایک کے بعد ایک بم گر رہے تھے۔ یہ آخر ہو کیا رہا تھا؟ میں تو وہی میڈیسن استعمال کر رہی تھی جو ڈاکٹر دیتی تھی۔ اس بار تو تمام ادویات بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ خود کو بھی تسلی رہے اور کسی پر الزام بھی نہ آئے۔ مگر ایک بار پھر یہ انکشاف ہوا تھا کہ مجھے پھر سے ایسی دوائی دی گئی ہیں جو میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھیں۔ میں سن سی قدم اٹھاتی ہسپتال سے باہر نکلی جہاں میرا شوہر میرا منتظر تھا۔ سارے راستے بجھی بجھی رہی۔ وہ پوچھتا رہا مگر میں انہیں کیا بتاتی، آ کر کس کو الزام دیتی؟ اگر ساس کا نام لیتی تو یہ اسی وقت مجھے طلاق دے کر باہر نکال دیتے۔ میں مجبور بے بس کمرے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ دل میں شک پوری طرح حاوی ہو کر میری ساس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور ہو بھی کون سکتا تھا ان کے علاوہ؟ ادویات کے بعد اب کھانے پینے کی ذمہ داری تو انہی کے پاس تھی نا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں قتل کر رہی ہیں میری اولاد کو؟ میں یہی سوچ سوچ کر بری طرح مشتعل ہوئی۔ کچھ دیر بعد ساس کھانا لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے دماغ میں اس قدر غصہ بھر چکا تھا کہ میں نے کھانے کی ٹرے کو جھٹک دیا۔ کھانا سارا زمین پر بکھر چکا تھا۔ ساس ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اول سے آخر جو ہوا سب کا سب گنوانا شروع کر دیا۔ میری آواز حد درجے بلند تھی۔ شوہر بھی اتفاق سے تبھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ آپ نے ہی مجھے غلط دوائیاں دے کر میرے بچے کو مارا تھا نا، اور اب جب میں نے اپنی ادویات اپنے پاس رکھنا شروع کر دیں تو آپ نہ جانے کیسے مجھے پھر بھی زہریلی دوائیاں دینے سے باز نہیں آئیں۔ پتہ نہیں کیا کیا ملا کر دیتی رہی ہیں مجھے کھانے میں۔ 2 بار میرے بچوں کو مار دیا آپ نے۔ کیسی عورت ہیں آپ؟ آپ خود بھی تو 3 بچوں کی ماں ہیں، پھر کیسے آپ اتنی پتھر دل ہو سکتی ہیں؟ آپ کو نفرت مجھ سے تھی نا، مگر وہ تو آپ کے بیٹے کی ہی نسل تھی جسے آپ مارتی رہی ہیں۔ میرے منہ میں جو آیا میں بولتی جا رہی تھی۔ ساس میرے سامنے کھڑی ہکا بکا منہ بنائے سیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ پھر تو نہیں گیا۔ یہ کیسے الزام لگا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ سب بولنے سے پہلے تمہاری زبان کیوں نہیں کٹی؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ساس پھولے سانس کے ساتھ بکھلا کر بولی۔ یہ سارا ماجرا سرمد کھڑے سن رہے تھے۔ تمام تر اتفاقات ساس کے خلاف تھے، جس پر سرمد نے بھی میرا ہی ساتھ دیا۔ آپ کو تو شروع سے ہی سیما سے مسئلہ تھا، جانتا ہوں، مگر تمام تر حقارت کی وجہ سے اس کا ماں بننا تھا نا اماں۔ اب تو جب وہ ماں بن رہی تھی تو آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ قتل کر رہی ہیں، وہ بھی اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو۔ اتفاق ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں اماں۔ سرمد غصے میں بولے جا رہے تھے۔ میں وہیں پاس کھڑی روتی رہی۔ آخر سرمد نے فیصلہ سنایا کہ ہم مزید یہاں نہیں رہیں گے۔ ساس اس وقت منہ پر چادر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر اب کیا فائدہ، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا کھو چکی تھیں۔ بڑی چھوٹی نندیں بھی آ گئیں، بہت منت سماجت کی، مگر سرمد نہ مانے۔ آخر ہم دونوں علیحدہ کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جو بھی ہوا بالکل اچھا نہیں ہوا تھا، مگر جو بھی ہوا اس کی وجہ بھی میری ساس خود ہی تھی۔ ہمیں الگ گھر میں رہتے ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ سرمد کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی رہتی، بور ہوتی رہتی، تنہائی میں ذہن میں پرانی باتیں گردش کرتی رہتی۔ اب یہاں کوئی نہیں تھا، مگر دل پھر بھی ڈر رہا تھا۔ دل خالی خالی محسوس ہوتا، جیسے میں نے کچھ غلط کیا ہو۔ آخر کار مجھے پچھتاوا ہونے لگا۔ رات کو ٹھیک سے نیند آنا بند ہو گئی تھی۔ ساری رات جاگ کر میں سوچتی رہتی، آخر میں نے کیا غلطی کی ہے جو بے چینی پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ مگر ایک دن بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا، اس گھر میں تو ساس کے علاوہ چھوٹی نند بھی رہتی تھی۔ بڑی نند تو کبھی کبھار چکر لگاتی تھی، مگر چھوٹی تو ہر 2 دن بعد آ جاتی تھی۔ کہیں میں نے غلط انسان پر تو الزام نہیں لگا دیا؟ یہ سوچ ایک بار پھر میرا گھیرا کیے ہوئے تھی۔ خدایا، میں نے بے قصور الزام تو نہیں لگا دیے؟ شاید ہاں، تبھی مجھے کسی طور بھی سکون میسر نہیں آ پا رہا تھا۔ میں انگلیوں کو لبوں سے بھینچتی سوچ رہی تھی، مگر اس بات کا جواب تو اب وہیں جا کر مل سکتا تھا۔
یہاں سب سے الگ تھلگ رہ کر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر میں نے کسی طرح اپنی بڑی نند جمیلہ سے رابطہ شروع کیا۔ وہ بھی اب مجھ سے پہلے سے بہتر رویہ رکھنے لگی تھی۔ ان سے اکثر فون پر بات ہونے لگی۔ میں انہیں اعتبار میں لینا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے گھر بھی آنے جانے لگیں۔ سرمد کا غصہ صرف اپنی اماں کے ساتھ تھا، اپنی بہنوں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ٹھیک تھا۔ جمیلہ نے کئی بار ہمیں واپس جانے پر آمادہ کیا مگر سرمد اب دوبارہ وہاں جانے سے انکاری تھے۔ چھوٹی نند وہیں میکے ہی رہنے لگی تھی۔ سرمد ہر ماہ انہیں پیسے بھیج دیتے تھے مگر دوبارہ ملنے نہیں گئے۔ ان سب معاملات کے بیچ ایک بار پھر خدا نے مجھے اور سرمد کو خوشی کی نوید سنائی۔ ایک بار پھر ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں آنے لگیں۔ اس بار تو ایسا کچھ نہیں تھا جس سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہو، مگر نہ جانے کیوں میں ایک بار اپنی ساس سے ملنا چاہتی تھی۔ آخری بار ان کا روتا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں ان سے اکیلے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، یا شاید میرا شک اب چھوٹی نند کی جانب تھا اس لیے۔ ایک دن سرمد کے جانے کے بعد میں اپنے سسرال کی جانب چل پڑی۔ بڑی نند کو پہلے ہی خبر کر چکی تھی کہ آج میں سسرال جاؤں گی۔ جس گھر میں میری ڈولی آئی تھی آج ایک بار پھر میں اس گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا، سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں چادر کو سر پر درست کرتی اندر داخل ہونے لگی، تبھی کچھ آوازیں میری سماعت سے ٹکرائیں۔ دبی دبی گھراہٹ میں 2-3 آوازیں گونجیں۔ چونکہ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، کوئی یہ جان نہ سکا کہ باہر کوئی کھڑا ہے۔ تبھی تھپڑ کی آواز گونجی اور اسی کے ساتھ غصے سے لبریز الفاظ۔ میں وہیں برف کی مورت بنے بغیر ہلے اور پلک جھپکے سنتی رہ گئی۔ جسم پر چونٹیاں چلتی محسوس ہونے لگیں۔ جو الفاظ میرے کانوں سے ٹکرا کر دل پر اثر انداز ہو رہے تھے، ان کو سننے کی امید مجھے بالکل بھی نہیں تھی۔ نہ جانے کب آنکھوں سے آنسو بہہ آئے تھے۔ میں رو رہی تھی، مجھے پتہ نہ چلا۔ اندر جانے کی ہمت اب مجھ میں نہیں رہی تھی۔ اندر جانا میرے لیے باعث شرمندگی تھا۔ میں چپ چاپ بغیر چاہ پیدا کیے الٹے قدموں اس گھر کی دہلیز سے نکل آئی۔ خوف سے میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ آخر کیسے میں نے ایک بے قصور پر الزام لگا دیا، ایک ماں کو اس کے بیٹے سے الگ کر دیا تھا۔ آخر کیسے میں بغیر تصدیق کیے کسی پر الزام لگا گئی تھی۔ دل میں تہمت کا ڈر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ گھر جا کر جائے نماز بچھا کر میں روتی بلکتی خدا سے معافی مانگنے لگی، مگر تبھی دل سے صدا آئی، خدا اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر اپنے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ خود نہ معاف کر دیں۔ میں یوں ہی روتی رہی جب شام کو شوہر گھر آئے۔ میں شرمندہ تھی، بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میں نے غلط کیا تھا مگر میں پردہ ڈال کر چھپا نہیں سکتی تھی۔ آخر شوہر کے استفسار پر میں نے انہیں بتا دیا۔ آج جب سسرال گئی تو وہاں اندر مجھ سے پہلے جمیلہ اور چھوٹی نند موجود تھیں۔ چھوٹی نند بڑی نند کو جھڑک رہی تھی کسی بات پر، جس کے جواب میں بڑی نند نے اسے چپ رہنے کا کہتے ہوئے کہا کہ جب سیما آئے تو اسے یہ شربت دینا۔ چھوٹی نند شاید سارا ماجرا سمجھ گئی تھی، تبھی وہ انہیں سنا رہی تھی کہ آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ جمیلہ نے تو سارے گناہ بڑے ہٹ دھرمی سے قبول کر لیے تھے۔ میں نے ہی پہلے اسے دوائی ایسے دلوائی، چونکہ اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور دوسری بار بھی میکے جانے سے پہلے چائے میں دوا ملا کر دی، مگر اس کا اثر ہونے سے پہلے ہی گاڑی والا حادثہ ہو گیا، اور اب وہ ایک بار پھر میرے ساتھ وہی سب کرنے والی تھی۔ شاید ساس نے بھی میری طرح سب سن لیا تھا۔ انہوں نے آ کر اسے تھپڑ مارا تھا جس کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا کہہ رہی تھیں۔ اس کے بعد جو ہوا میں نے نہیں سنا تھا۔ میں روتے ہوئے سب سنا رہی تھی، جبکہ شوہر سپاٹ چہرہ لیے سنتے گئے۔ پہلا الزام ماں پر تھا اور اب تو بہن پر آ گیا تھا۔ رشتے تو دونوں ہی جان سے پیارے تھے مگر ان کی نظروں میں سرمد اگر برابر قدر رکھتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں اپنی ساس سے کافی شرمندہ تھی۔ ماضی میں انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا اس کی بدولت میں ان پر شک کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی تھی، مگر خیر وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، شاید یہی ان کے لیے مکافات تھا جو جانے انجانے میں میرے ہاتھوں ان کے ساتھ ہوا۔ بہرحال میں شرمندہ تھی۔ آج الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس حادثے کے بعد میں نے ساس سے واپس آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں دل سے شرمندہ تھی مگر شاید حالات نے ساس کا دل موم کر دیا تھا۔ انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو سینے سے لگا لیا۔ رہی بات میری بڑی نند جمیلہ کی تو ان سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، آخر وہ میری اولاد کی قاتل رہی ہیں۔ کیا میں نے ساس پر شک کر کے ٹھیک کیا تھا؟ اگر وہ میرے شوہر کی شادی کروا دیتی تو کیا مجھے اپنی نند کو معاف کر کے دوبارہ اس کے ساتھ تعلقات بنا لینے چاہیے؟